وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین محترم اور سامعات، آج کی آنے والی شب رمضان مبارک کی 23ویں شب ہے۔ رمضان مبارک کی 23ویں شب دور نبوی کی وہ شب ہے کہ جس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اپنی حیات طیبہ کے اندر پہلی مرتبہ قیام اللیل باجماعت کروایا تھا۔ وہ 23ویں رات تھی، صحابہ کرام آپ کے ساتھ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیام اللیل کروایا تھا، جو کہ رات کے تقریباً ابتدائی تہائی حصے تک جاری رہا اور قیام اللیل مکمل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، مجھے باقاعدہ لیلۃ القدر دکھا دی گئی، میرے لیے واضح ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ بلا دی گئی، لیکن ایک نشانی ضرور مجھے یاد ہے کہ جو مجھے لیلۃ القدر دکھلائی گئی تھی اس دن اسجد فی ماء بطین، میں پانی کے اندر اور مٹی کے اندر سجدہ کر رہا تھا، یعنی کیچڑ کے اندر۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ رمضان مبارک کی 23ویں شب تھی، اس دن ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت کا نزول ہوا، تو مسجد کی چھت ٹپکی، تو میں نے جب صبح نماز سے فارغ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ دیکھا تو کیچڑ کے نشانات موجود تھے۔ تو یہ ہمارے اوپر بارش جو تھی یہ 23ویں کی شب میں ہوئی تھی۔ بھائیو، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کبھی بھی ایک ہی رات کے اندر نہیں رہتی۔ ممکن ہے اس سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دکھلائے جانے کا اظہار فرمایا اس سال یہ 23ویں شب ہوگی۔ پھر دیگر روایات سے دیگر راتوں کے اندر بھی شواہدات ملتے ہیں کہ ان میں ہے۔ اب اس کی ایک نشانی تو ہمارے سامنے اس حدیث سے واضح ہو گئی کہ اس رات مدینہ پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت ہوئی تھی۔ تو جو عام راتوں کی نسبت اس موسم کے اعتبار سے، اس علاقے اور جگہ کے اعتبار سے، جیسے ہمارے ہاں تقریباً یہ آخری اشرا ایک گرمی کی طرف جاتے ہوئے ایام ہیں، اگر ان میں سے کوئی رات عام راتوں کی بنسبت ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے، ممکن ہے اس میں شاید باران رحمت بھی ہو جائے، نہ ہو تو لیکن ٹھنڈی رات ہوگی، پرسکون ہوگی، شور و غل نہیں ہوگا، اور آسمان کے اوپر جو ستاروں کے ٹوٹنے کا سلسلہ ہر رات کے اندر جاری رہتا ہے، اس رات کے اندر آسمان کے اندر کوئی شور نہیں ہوگا، آسمان بالکل ساکن ہوگا، اور کسی قسم کے بادل کے گرجنے کی آواز نہیں ہوگی، بارش ہوگی لیکن بادل نہیں گرجیں گے، اور اسی طرح یہ کسی قسم کی کوئی چیز شور و غل جو فضا کے اندر آپ کو کسی قسم کا کوئی سنائی نہیں دے گا، تو سمجھ لینا یہ لیلۃ القدر ہے رات کے اندر دیکھنے کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد یہ ظاہر ہے اب رات میں ہم دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی رات ہوگی، تو اس کا اندازہ کر دیجیے آپ۔ رات کو چاند طلوع ہو چکا ہے، دیکھ لیجیے چاند کی آخری تاریخیں ہیں، اس میں چاند کی روشنی کم ہو جاتی ہے، سائز بھی چھوٹا ہو چکا ہے۔ جیسے ہی آپ چاند کو دیکھیں گے تو چاند کا کنارہ انتہائی زیادہ چمک رہا ہوگا۔ چاند کے کنارے کی چمک اس بات کی علامت ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے جو سب سے بڑی نشانی ہے لیلۃ القدر کی، لیکن اگر وہ ہم دیکھیں گے بھی یقیناً ہم کو نظر آ جائے گی، لیکن پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اور وہ ہے صبح کا سورج طلوع ہونا۔ اگر رات شب قدر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح سورج طلوع ہوگا تو سورج کی شعائیں اور کرنیں نہیں ہوں گی، بغیر کرنوں کے سورج طلوع ہوگا۔ حتیٰ کہ عام دنوں میں آپ دیکھ لیں
7 بجے سورج جب طلوع ہو چکا ہوتا ہے، تقریباً طلوع 6:15 بجے ہو رہا ہے، لیکن آدھے پون گھنٹے کے بعد 7 بجے سورج کی تیز شعاعیں اور کرنیں اس کی طرف مسلسل دیکھنے کی ہمیں ہمت نہیں دیتی، اور ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ زیادہ دیر تک سورج کی طرف دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر رات لیلۃ القدر تھی، صبح کا سورج 7 گیا، آپ 8 ساڑھے 8 بجے تک سورج کی طرف دیکھیں گے تو وہ بالکل ایک پیتل کا تھال جیسے ہوتا ہے اس کی طرح چمک رہا ہوگا، اس میں روشنی کی لہریں چل رہی ہوں گی، اور کوئی بھی کرنیں اور شعاعیں تیز آپ کی آنکھوں میں نہیں پڑ رہی ہوں گی۔ آپ سکون سے جتنی دیر تک مرضی چاہیں آپ سورج کو دیکھتے رہیں، تو سمجھ لیجئے گزشتہ شب قدر تھی۔ یہ شب قدر کے حوالے سے سب سے بڑی نشانی ہے جو آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھائیوں یہ ہے کہ ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے، جس طرح میں نے گزشتہ درس کے اندر بھی آپ بھائیوں کو اشارہ دیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں نہیں رات 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے جا کر شب قدر، نہیں، ایسا نہیں۔ رات کا آغاز اذان مغرب سے ہو چکا ہے۔ اگر یہ شب قدر ہے تو اذان مغرب کے بعد آپ اپنی عبادات کو شب قدر کی نیت سے جو اہتمام کرنا ہے تو وہ اذان مغرب کے ساتھ ہی جیسے نماز سے فارغ ہوں تو آپ ابھی سے اس کا اہتمام کرتے ہوئے اس کو شروع کر دیں۔ یہ شب قدر ہی کا حصہ ہے۔ نماز عشاء بھی اسی کے اندر شامل ہے، پھر اس کے بعد قیام اللیل یعنی نماز تراویح وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، اور اس کے بعد آپ جتنا بھی وقت گزاریں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب ساری رات جاگنے کا ہمارا معمول نہیں ہے تو ساری رات جاگنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ بھائی جتنی دیر جاگ سکیں یہ آپ کے لیے شب قدر کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ نے ساری رات جاگے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، یا ساری رات جاگتے رہے ہیں تو تب آپ اس فضیلت کو پا سکیں گے جو شب قدر کے لیے ہے، یا ساری رات جاگتے رہے ہیں تو تب اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ نہیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ جتنی آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، آپ اتنی شب بیداری کر لیں، اتنی دیر قیام کر لیں۔ مثلا اگر کوئی بندہ بالکل بھی نہیں جاگ سکتا تو وہ اذان مغرب کے ساتھ تو شب قدر شروع ہو چکی ہے۔ اگر شب قدر ہے تو اسے چاہیے مغرب کے بعد اپنے ذکر اور تلاوت اور دیگر دعاؤں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لے۔ نماز عشاء تک یہ بھی 1.5-2 گھنٹے کا وقت اسے میسر آئے گا، اور نماز عشاء کے بعد اگر بندہ جلدی بھی سو رہا ہے 10-11 بجے تک نماز تراویح سے فارغ ہونے کے بعد، تو اس بندے کو بھی کم از کم 3 سے 4 گھنٹے شب قدر کا وقت اس کو بھی مل چکا ہے۔ تو یہ اسی وقت کی قدر کر لیں، یہ قیمتی ترین وقت ہوتا ہے۔ ہم اس کو گپ شپ میں ضائع کر دیتے ہیں، دھیان نہیں کرتے اس طرف، اور آخری رات کے بارے میں ہم جستجو میں رہتے ہیں کہ کب وہ وقت ہو، 12 بجے کا یا 1 بجے کا، پھر ہم قیام شروع کریں۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ ساری رات ہی شب قدر ہوتی ہے، اذان مغرب سے لے کر صبح طلوع ہونے تک۔ تو لہٰذا اس ساری رات کا جتنا ممکن ہو آپ کے لیے آپ وہ قیام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رات کا خصوصی طور پر اہتمام کرنے، اس میں عبادت کرنے، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، الحمد للہ رب العالمین۔